اپنی شان کے مطابق، اور انسان میں یہ مزاج ہے اگر کوئی بندہ کسی پہ احسان کرے تو بارگاہ خداوندی میں وہ التجائیں کرتے ہیں، مولا مہربانی فرمانا، منت لانا، احسان فرمانا، زندگی میں مجھے ضرور موقع عنایت فرمانا تاکہ تیرے بندے کا جو مجھ پر احسان ہے وہ چکایا جائے، وہ بدلہ اتارا جائے۔ یہ انسانی فطری تقاضا ہے۔ انسان اتنا کوشش کرتا ہے، جو بنانے والا ہے، کائنات کو چلانے والا ہے، جہان کو سجانے والا ہے، خلقت کی تخلیق کرنے والا ہے، زمین کی تہ آسمان کی بلندیاں بنانے والا ہے، وہ کتنی شان کا مالک ہے، کتنے بہترین عبادت کی وہ لائق ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ یکتا ہے، عبادت اسی کی ہے، ریاضت اسی کی ہے، تسبیحات اسی کے ہے، اذکار اسی کے ہے، انسان اسی کے ہے، روح اسی کی ہے، جانیں اسی کی ہے، اور زمین مشارق مغارب سب اسی کا ہے، اور اس نے یہ کائنات بنائی ہے، اسی میں مسافروں کو بھیجا ہے تاکہ یہاں آ کر کے وہ سفر کرے، اپنی منزل کو پائے، اپنے گھر کو تلاش کرے، اپنے مقام کو پانے کی کوشش کرے۔ جو بندہ مومن اپنے مزاج میں اور اپنے مقام کو حاصل کرنے کے لیے اس سفر کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہوئے اس کا مقصود ایک ہی ہے کہ میرا سفر کہاں ہے، میرا مقام کیا ہے، میری گھڑی کہاں ہے، میرا ٹھکانہ کیا ہے۔ جب انسان گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کی ایک سوچ ہے، میں نے کہاں پر اترنا ہے، میرا سفر کا مقصود کیا ہے، میری منزل کیا ہے۔ وہ اپنی منزل کو ظاہر کرتا ہے، ٹکٹ بھی اسی کی لیتا ہے، اپنا مقصود بتاتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پر، فلاں مقام پر میں نے اترنا ہے، اس کی ایک گھڑی اور ایک مقصود ہے۔ اسی طرح زندگی بھی ایک مقصود ہے، اور جو اس سفر کے اندر آیا ہے اس نے آخرکار اپنے مقام تک پہنچنا ہے۔ اپنے مقام تک جانے سے پہلے اگر انسان سنبھل کر کوششیں کر کے اپنے آپ کو سنوار کر کے اپنے آپ کو سدھار کے، جس طرح سفر کے دوران کوئی چیز کھانے سے پرہیز کیا جاتا ہے اور چلنے پھرنے سے گریز کیا جاتا ہے، ہر چیز کا مکمل طور پر احتیاط کیا جاتا ہے، اسی انداز کے ساتھ جب انسان زندگی کو بسر کرتے ہوئے اپنے اصولوں کو بھولتا نہیں ہے، طور طریقے کو اپنا کر دین اسلام کے مطابق عمل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، تو مالک بے نیاز اس کے لیے آسانی بھی پیدا فرما دے۔